اسی لیے ہمیں فکر لینا پڑے گا. اگر ہمارے اندر جو برائی ہے, جو گندگی ہے, ہم کیا کوئی دوسرا نکال نہیں سکتا. خود اپنے لیے اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا, اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. اگر ہمیں نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, عادت ڈالنی پڑے گی. دوستو, پہلے کوئی چیز عادت بنتی ہے, اس کے بعد تب عبادت بنتی ہے. اور اگر ہم نے جو ہے مان لیا کسی طریقے کا غلط عادت اختیار کر لیا ہے, ہمارے اندر برائی پیدا ہو گئی, نشہ کی عادت ہو گئی, یا غلط بےایمانی کرنے کی عادت ہو گئی, یا چوری کرنے کی عادت ہو گئی, یا جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی, یہ ساری برائیاں ہیں جو انسان کو جو ہے ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا, اپنے نفس کو روکنا پڑے گا, کوفت کرنا پڑے گا, اور نفس پہ جو ہے پریشر ڈالنا پڑے گا. اور اس کے بعد جو ہے تبھی ہم کو جو ہے ہدایت مل سکتی ہے. تو نہیں کسی کے کہنے سے, مولوی صاحب کی تقریر سے اور خانقاہوں کا ورد و اذکار سے ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ ہم فکر نہیں لیں گے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب جب ایمان نہیں لا رہے تھے, کیونکہ چچا نے بہت محبت سے پالا تھا, گود میں کھلایا تھا, اور یعنی حضور سے بہت محبت کیا تھا, جب ایمان نہیں لا رہے تھے تو ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی, اور مرنے کا ٹائم تھا, اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل رہا تھا کہ میرا چچا کل جہنم میں جلے گا, تو بہت کوفت ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے, لا تہدی من احببت, اے نبی پاک آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا. اللہ تعالیٰ کب چاہے گا؟ جب ہم اللہ سے روکے مانگیں گے, اور تنہائی ہوگی, رات کا وقت ہوگا, اور تہجد کی 2 رکعت نمازیں پڑھیں گے, اور اللہ سے گرا کے مانگیں گے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے دیجئے, اے اللہ ہم کو برائی سے بچا لیجئے, اے اللہ ہم کو گناہوں سے توبہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائیے, ہر طرح کا پریشانیوں سے ہمیں نجات مانگیے, رو رو کے مانگیں گے. یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, اور آپ کی دعا کو قبول کرے گا, اور آپ کو ہدایت سے نوازے گا. ہدایت مانگنی پڑے گی, اور پھر ہدایت کے لیے جو ہے آپ کو 2 قدم آگے چلنا پڑے گا. کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دل پہ جبر ڈال کر کے نہ اذان سنتے ہی مسجد میں آ جائیے, وضو بنائیے اور مسجد میں گھس جائیے, اور دل کو کہیے کہ تم مانو نہ مانو ہم مسجد ہی میں جائیں گے. چوک پہ بیٹھنے کے کا جو للک پیدا کر رہا ہے شیطان, آپ اس کو اپنے دل سے دفع کریں گے اور مسجد میں آ جائیں گے, اور انشاءاللہ جو آپ کو ہدایت ملتی چلی جائے گی. دوستو, ہدایت کو ڈھونڈنا پڑے گا, ہر انسان کو ڈھونڈنا پڑے گا, کبھی ہدایت ملے گی. یہ نہیں کہ مدارس قائم ہو جائے, مکاتب قائم ہو جائے, وہ تو چھوٹے بچوں کے لیے ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت ہو جاتی ہے, لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا تعلیم و تربیت ہوگی؟ یہی چند باتیں ہیں جسے سن کر کے ہم ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں. اور سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ ہم ارادہ کریں کہ ہمارا یعنی بچی ہوئی زندگی جو میں نے پیچھے گزارا, جس حال میں گزر گیا, اب توبہ کریں گے, اور اللہ کے راستے میں یعنی نماز پابندی سے پڑھیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, زنا نہیں کریں گے, بے ایمانی نہیں کریں گے, نشہ استعمال نہیں کریں گے کسی طرح کا, اور آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور آج سے آپ کی زندگی کی شروعات ہوگی, اور آپ پابندی سے آئندہ کی زندگی کو یعنی دین پر, اسلام پر, نماز پر, اور جو ہے زکوٰۃ پر, ساری فرائض کو انجام دیتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. ٹائم ہو گیا کیا؟ تو دوستو, جمعہ کو چند باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ بولنے والے کی زندگی پہ بھی اس کا اثر پڑے, اور سننے والوں پہ ان کا اثر پڑے, اور آنے والی زندگی ہماری اچھی ہو جائے. جو باتیں میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اتار دے, اور آپ کی زندگی میں اتار دے, پورے امت محمدیہ کی زندگی میں اتار دے. اور دوسری بات کیا, اس وقت ہندوستان کا حالات جو ہے بد سے بدتر ہیں. آپ ہندوستان کا نہیں, مسلمان کا حالات جو ہے عالمی پیمانے پہ بد سے ابتر ہے. اس لیے سبھی لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اگر آپ جو ہے ہر نماز میں جو ہے ان لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے, اور امن و سلامتی کی دعائیں کیجئے, اور اسلام کا جو ہے جو اسلام کے اوپر فتنہ آ رہا ہے اس کے لیے اللہ سے مانگیے, اللہ اور گناہوں سے توبہ کیجئے, مسجد میں آئیے,
होना चाहिए कि अल्लाह गलती हो गई, अब गलती नहीं करेंगे, और हम पर जो आफत आई है अल्लाह तू ही निजात दे सकता है। और अगर पूरे उम्मत मिलकर के अगर आने तौबा करके पूरे इस आलम इस्लाम का एक एक मुसलमान तौबा करके अल्लाह के सामने झुक जाएगा और अल्लाह से मांगेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम फितनों को दूर कर देगा। हम